انس بن مالک صحابی رسول ہیں، آپ کو 10 سال تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت ملی۔ آپ فرماتے ہیں انصار صحابہ کا ایک گھر تھا، انہوں نے اونٹ پالا تھا، کھیتی باڑی کے لیے پانی اس اونٹ پر لاد کر لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ وہ اونٹ سرکش ہو گیا، بپھر گیا، غصے سے بپھر گیا۔ اور ویسے اونٹ ہے پرامن جانور، لیکن جب اونٹ غصے میں آ جاتا ہے نا، بپھر جاتا ہے، تو پھر یہ شیر سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، یہ بندے کو قتل کر دیتا ہے اونٹ۔ خیر ان انصاری صحابی کا اونٹ سرکش ہو گیا، ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اب کیا ہونا تھا؟ سبحان اللہ، جن و انس و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجائے کل ہے درے والا تیرا۔ مرجائے کل کہتے ہیں سب کے لوٹنے کی جگہ، مطلب یہ کہ جن ہو، انسان ہو، فرشتے ہوں، جب بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کا ہی در ہے، سب آپ کا ہی، سب کو آپ ہی کا در پاک نظر آتا ہے۔ وہ انصاری صحابی بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، کیونکہ صحابہ کا یہ معمول تھا، جب بھی مشکل آتی تھی تو انہیں پتہ تھا اس در پہ آنا ہے۔ لیکن آج کوئی کہتا ہے نہیں اس در پہ نہیں جانا، مشکل کشا نہیں ہے وہ، صرف اللہ کے پاس ڈائریکٹ جاؤ، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ یہی در ہے، پنڈلی ٹوٹ گئی ادھر جانا ہے، بیماری آ گئی ادھر جانا ہے، آنکھ کا ڈیلا نکل گیا ادھر جانا ہے، دینی مسئلہ ہے، دنیاوی مسئلہ ہے، پنڈلی ٹوٹ گئی ادھر جانا ہے، جو بھی پرابلم ہے، پیاس لگی ہے ادھر جانا ہے، بھوک لگی ہے اس در پہ حاضر ہونا ہے۔ اور جانور بھی یہی کرتے تھے، جانور بھی عاشق رسول ہو کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ آتا تھا، اونٹ کو آتا تھا، کسی بکری کو آ گیا، کسی ہرن کو مسئلہ آ گیا، پتا تھا کہ یہی در ہے، اس در پہ مشکل حل ہوتی ہے۔ بہرحال وہ انصاری صحابی بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت محفل نور سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام حاضر تھے۔ انصاری صحابی نے صورتحال عرض کی، یا رسول اللہ اونٹ سرکش ہو گیا، ہاتھ تک لگنے نہیں دے رہا، بڑی مشکل ہے، آپ ہی کرم فرمائیے۔ کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا۔ پیارے محبوب نے عرض سنی، صحابہ سے فرمایا اٹھو چلتے ہیں۔ اب پیارے آقا اور صحابہ کرام اس انصاری صحابی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس وقت اونٹ ایک باغ میں تھا اور کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ والا اونٹ سرکش ہو گیا، کہیں آپ پہ حملہ ہی نہ کر دے۔ فرمایا لیس علیہ منہ باس، لیس علیہ منہ باس، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ فرمایا اونٹ کی جانب بڑھے۔ جو ہی اونٹ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سامنے آتے ہی سجدے میں گر گیا۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ پیارے محبوب نے اونٹ کو پکڑا، دوبارہ کام پر لگا دیا۔ اب اونٹ والا معاملہ تو ختم ہو چکا تھا، انصاری صحابی کی جو مشکل تھی وہ حل ہو چکی تھی، لیکن اب معاملہ ایک دوسرا رخ اختیار کر گیا۔ صحابہ کرام جو عشق رسول کی معراج تک پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے جب اونٹ کو دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور سجدہ کر رہا ہے تو ان کے دل مچل گئے، عشق رسول نے جوش مارا۔ ادب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو جانور ہے، بے سمجھ بھی ہے، اس کے باوجود آپ کی انتہائی تعظیم کرتے ہوئے سجدہ کر رہا ہے۔ حضور ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، ہم پر آپ کے جتنے احسانات ہوئے ہیں اتنے تو کسی پر نہیں ہوئے، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم تعظیم کے لیے آپ کو سجدہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے۔ اگر انسان کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا حق بہت زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار،
روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ نظروں کے سامنے پیارے آقا کا جلوہ مبارکہ ہے، اللہ پاک کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے، اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ ان جلووں میں ڈوب کر دل سر جھکانے کو بے قرار ہے، مگر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ عاشق رسول اپنی بے قراری کو سنبھالو، یہی اصل امتحان ہے، کیونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، یعنی سر جھکا کر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ہم شریعت کا حکم مانتے ہیں، ان کو سجدہ نہیں کرتے، مگر اے دل بے قرار، ان کو ایسی سلامی پیش کر کے اس سلامی کی سر کو بھی خبر نہ ہونے پائے۔ یہ ایک پیارا سا عشق بھرا ادب و تعظیم سے بھرپور واقعہ ہم نے سنا، اس میں غور فرمائیے۔ جب پیارے آقا تشریف لائے تو اونٹ نے کس کمال انداز سے اپنی محبتوں کا زبردست اظہار کیا۔ حضور کو دیکھتے ہی دوڑ کر حاضر ہوا، آتے سجدے میں گر گیا۔ چاند شق ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرج عالم یہی سرکار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں نے جو محبتوں کا اظہار کیا، یہ بھی الگ پورا موضوع ہے۔ روایات میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی پیشانی مبارکہ میں نور مصطفیٰ جگمگایا کرتا تھا۔ اس وقت آپ جنگل میں جاتے تو شیر حاضر ہو کر عرض کرتے تھے، اے عبد المطلب مجھ پر سواری کیجئے تاکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف مجھے نصیب ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر مبارک میں بیل پالا تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ اچھل کود کرتا رہتا تھا، لیکن اس کی محبت رسول پر قربان، جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا محسوس کرتا آرام سے بیٹھ جاتا، جب تک آپ گھر پر تشریف رکھتے وہ بیل سکون سے بیٹھا رہتا، ذرا آواز نہ کرتا تھا تاکہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رسول کی محبت دین میں یہ فرض ہے، فرض عام بلکہ شرط اول ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیے وہ سب چیزیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، کم و بیش وہ ساری گنوا دی۔ فرمایا تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، کنبہ، قبیلہ، خاندان، مال، دولت، تجارت، یہاں تک کہ تمہارے پسندیدہ گھر، ان میں سے کسی چیز کی محبت تمہارے دل میں اللہ رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا، ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی، محبت رسول میں کمی آ گئی، دل ان چیزوں کی محبت میں زیادہ اور محبت رسول میں کم مچلنے لگ گیا، تو کیا ہوگا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے۔ اس آیت کی وضاحت میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اسے اللہ پاک اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ اللہ کی پناہ، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے اتباع سنت شرط ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سنت کی پیروی کرے۔ ظاہر ہے سنت کی پیروی وہی کرے گا جسے پیارے آقا سے محبت ہوگی۔ اب گویا فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اے لوگوں محبت رسول میں مچل کر ان کی اداؤں کو اپنانا شروع کر دو، سنت مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاؤ، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، اللہ کا محبوب بنے، جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ ہمارا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب ہم پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانیں گے، ورنہ ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بس یہ سنا تو فاروق اعظم کے دل کی دنیا بدل گئی، محبت رسول میں فوراً اضافہ ہو گیا۔ اب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ عمر اب تم ایمان کے بلند ترین درجے پر پہنچ گئے۔ پیارے آقا کی ذات والا صفات ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہم زبانی طور پر پیارے آقا کو اپنی جان سے زیادہ عزیز کہتے اور محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن یہاں بس کہنا کافی نہیں، عملی طور پہ محبت رسول کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین اللہ کے نیک بندے صرف گفتار کے غازی نہیں ہوتے تھے، بلکہ محبت رسول ان کے عمل سے، کردار سے جھلکتی تھی۔ انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر والہانہ عشق تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ پیارے آقا کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے پیارے آقا نے کوئی خاص عمل کیا، کوئی خاص ادا اپنائی ہوتی، تو صحابہ کرام بھی اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے اس خاص ادا کو اپنایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ آپ حدیث پاک بیان فرما رہے تھے، دوران بیان ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی تھی، اس دوران آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حاضرین سے فرمانے لگے تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ سب نے عرض کیا آپ کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا جب رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تھا، آپ بھی مسکرائے تھے، میں اسی ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں۔ تو صحابہ سنت کی پیروی کا کیسا جذبہ رکھتے تھے، حضور کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس سلسلے میں یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ فلاں کام کرنا سنت موقدہ ہے اور فلاں غیر موقدہ ہے۔ وہ اتنا دیکھتے تھے کہ فلاں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا، پھر اس کام کو بالکل اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ صحابہ کرام ایسے زبردست عاشق رسول تھے، پیارے آقا کی ہر ادا کو اپنانے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔